جن جن کو پریویس کلاسز میں کوئی مسئلہ ہو کوئی ایشو ہو تو کائنڈلی وہ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی. اچھا افشا سلطان، آپ نے ورڈ پریس انسٹالیشن اور پریویس اسائنمنٹ پہ کام کیا ہے کہ نہیں؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کہ نہیں؟ جی سر آواز آ رہی ہے. اچھا، تو پتہ نہیں یہ لوگ سارے سو گئے کہ کیا، کوئی رسپانس نہیں دے رہا. اب سحری سے لے کر 2 بجے تک کافی ٹائم ہوتا ہے، 10-12 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اتنے میں آپ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوئی. اچھا، تو کسی نے ٹرائی کیا ہے اس اسائنمنٹ پہ کہ نہیں؟ چلو ہم جاتے آج کی لیکچر کی طرف. کائنڈلی اس سے پہلے 2 لیکچرز اویلیبل ہے کلاس روم میں، وہ سٹارٹ سے دیکھ لے. اس میں دیکھے کہ ورڈ پریس انسٹالیشن ہم نے کیے، سرور سیٹ اپ کیے ہم نے ورڈ پریس کے لیے، وہ کس طرح ہم کرتے ہیں ورڈ پریس کے اندر، پھر پیجز کس طرح بناتے ہیں ہم، پوسٹ کس طرح کرتے، پلگنز، تھیمز، انسٹالیشن، کسٹمائزیشن یہ کس طرح کرتے. ہم نے اس چیزوں پہ کام کیا تھا. کائنڈلی یہ ویڈیو بھی آپ کو ریکارڈ میں ملیں گی، تو سٹارٹ سے لے کر فرسٹ لیکچر سے لے کر اینڈ تک یہ سارے دیکھ لے. اور ایک اسائنمنٹ میں نے دیا تھا کہ اپنی سائٹ سے اپنی چوائس کی کوئی بھی ویب سائٹ سلیکٹ کرے. اس میں 3 پیجز بنا لے: ہوم، اباؤٹ اس، کنٹیکٹ اس. اور کنٹینٹ اپنے حساب سے ہی لگا لے، امیجز جو آپ کو پسند ہو، ٹیکسٹ وغیرہ. تو آج ہم جاتے ورڈ پریس کی طرف. کچھ لوگ ہیں جو صرف ان لوگوں نے آج ہی جوائن کیا ہے، ان کو میں تھوڑا شارٹلی بتاؤں کہ ورڈ پریس ہوتا کیا ہے، ہم اس کی انسٹالیشن کس طرح کر دیتے، اس کے لیے سرور سیٹ اپ کس طرح ہوتا ہے. باقی آپ ڈیٹیلز میں اس ویڈیو سے دیکھ لیں، میں صرف شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اپنا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. اچھا، تو یہ ہماری ورڈ پریس کی نئی انسٹالیشن ہے، یہ بالکل نئی سیٹ اپ میں نے کی ہے. ورڈ پریس انسٹالیشن ہم کس طرح کرتے ہیں، ورڈ پریس کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوتا ہے. ورڈ پریس کے لیے ایک ہمیں سرور چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک PHP بیسڈ CMS ہے، اور PHP ایک ایسی لینگویج ہے جس کے لیے سرور چاہیے ہوتا ہے. تو سرور ہم کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے گوگل پہ جا کے زیمپ فری ڈاؤن لوڈ، اس ویب سائٹ سے یہ والا فائل ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے. تو جب ڈاؤن لوڈ ہوگی اور انسٹال ہو جائے گا تو ہمارے پاس پھر ایک یہ زیمپ کنٹرول پینل، یہ ایک ونڈو آ جائے گی. اس میں ہمیں سٹارٹ میں یہ اس طرح نظر آتا ہے، ساری چیزیں سٹاپ ہوں گی.
ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اپاچی اور ایک اسٹارٹ کرنا ہے مائی ایس کیو ایل. یہ اپاچی ہمیں سرور پرووائڈ کر دیتا ہے. مائی ایس کیو ایل ہماری ڈیٹا بیس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی ویب سائٹ پہ کنٹینٹ ایڈ کریں گے, امیجز, پیجز, کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے تو وہ ایک ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو. تو اس کے لیے ہم مائی ایس کیو ایل یوز کر دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس, جب یہ انسٹالیشن ہو جائے لوکل ہاؤس /php مائی ایڈمن پہ آپ لوگوں نے جانا ہے. اچھا, تو یہاں سے ہم ڈیٹا بیس ایڈ کر دیتے ہیں. سپوز آپ نے اگر ورڈپریس کی نئی سیٹ اپ کرنی ہو تو یہاں پہ نیو پہ کلک کر کے ڈیٹا بیس کا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ کریٹ کرنا ہے. پر اس طرح میں نے کریٹ کیا ہے اپنے ویب سائٹ کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹیپ, یہ میں نے کریٹ کیا ہے. اچھا, نیکسٹ اسٹیپ آپ لوگ کے پاس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے wordpress.org پہ جانا ہے اور یہاں سے ہم نے ورڈپریس کی سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کر دینی ہے. سپوز میں آپ دیکھ لیں گیٹ ورڈپریس. گیٹ ورڈپریس پہ آپ جب لوگ انسٹال کریں گے تو یہاں سے آئے گا ڈاؤن لوڈ ورڈپریس. تو یہ ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اسی طرح فارمیٹ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے سی کے اندر جا کے زیم فولڈر میں اسی کو پیسٹ کر دینا ہے ورڈپریس کی سیٹ اپ کو. جب ورڈپریس کی سیٹ اپ یہاں پیسٹ ہو جائے تو یہاں آپ لوگوں نے ایکسٹریکٹ کر دینا ہے اس کو. سپوز میں ہمارے پاس ورڈپریس کا سیٹ اپ ہے, دیکھتے یہ ایچ ٹی ڈاکس کے اندر آپ لوگوں نے سی کے اندر زیم میں آنا ہے, زیم کے اندر ایچ ٹی ڈاکس فولڈر میں آنا ہے اور یہ ورڈپریس سیٹ اپ یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے. یہاں پیسٹ ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس پہ رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ ہیئر کر دینا ہے. اچھا, تو یہ لوگ جب آپ ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہ ورڈ پریس فولڈر ہمارے پاس آ جائے گی. اس کو آپ لوگوں نے ری نیم کر دینا ہے اپنے پروجیکٹ کا کوئی بھی نیم دے کے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں نے لوکل ہوسٹ / اسی فولڈر کا نام دینا ہے جو آپ لوگوں نے سی زیم ایچ ٹی ڈاکس فولڈر کے اندر ڈالا تھا. جب میں نے آئی ٹیپ دیا تھا تو آپ جب اس پہ کلک کریں گی تو یہاں ورڈپریس کی ساری سیٹ اپ آ جائے گی. یہاں پہ آپ لوگوں نے ویب سائٹ ٹائٹل دینا ہے, نیم دینا ہے, ای میل پاسورڈ دینا ہے کہ جس پاسورڈ کے تھرو پھر آپ لوگوں نے اس کی ڈیش بورڈ میں سیٹ اپ کرنی ہوگی. چونکہ آلریڈی میرے پاس انسٹال ہے تو مجھے یہ سیٹ اپ اب شو نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ ڈیٹیل میں وہ فرسٹ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے سارا ڈیٹیل میں سارا سیٹ اپ کیا ہے, سرور سیٹ اپ کیا ہے, ورڈپریس انسٹالیشن کیے. جب سب کچھ انسٹال ہو جائے گا, سیٹ اپ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو یہ پیج نظر آ جائے گا, ہیلو ورلڈ ویلکم ٹو ورڈپریس.
اب ہم نے اس میں چینجز کس طرح کرنا ہے، ہمیں اس کے ڈیش بورڈ میں جانا ہے. تو اس کے ڈیش بورڈ میں جانے کے لیے آپ لوگوں نے لوکل ہاؤس سلیش آئی ٹیپ پروجیکٹ کی نیم اور پھر WP ایڈمن لکھنا ہے. WP ایڈمن ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ میں جانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اس پہ کلک کرتا ہوں. اچھا، تو یہ میں ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ میں آ گیا ہوں. اب میں نے اس کا تھیم چینج کرنا ہے. جو ویب سائٹ کا اب جو لے آؤٹ ہے، جو ڈیزائن ہے، اس کو ہم تھیم کہتے ہیں. اس کو ہم نے کس طرح چینج کرنا ہے، تو ورڈ پریس ہمیں بہت سارے تھیمز پرووائڈ کر دیتے ہیں، تھاؤزنڈس آف فری تھیمز. ہم ان میں سے اپنے نیڈ کے مطابق، اپنے ویب سائٹ کے ریکوائرمنٹس کے مطابق کوئی بھی تھیم اٹھا کے یوز کر سکتے. سپوز میں جاتا ہوں تھیم کس طرح چینج کرتے، تو اس کے لیے میں جاتا ہوں اپنی ڈیش بورڈ میں اپیئرنس کے اندر تھیم سپاٹ میں. یہ آلریڈی میرے پاس انسٹال تھیمز ہے. اگر میں ان میں سے کوئی یوز نہیں کرنا چاہتا تو میں یا ایڈ نیو پہ کلک کر کے کوئی بھی تھیم یہاں سے اٹھا سکتا ہوں. یہ آپ کو پریویو بھی شو کر رہے، مطلب آپ پریویو پہ کلک کریں تو یہ ڈیٹیل شو کر رہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ اپنا کنٹینٹ، پیجز، پوسٹ وغیرہ اس میں کریں گے تو یہ کس طرح شو ہوگا. اچھا، تو میں نے سپوز یہ تھیم انسٹال کر دیتا ہوں. اچھا، ہمارے پاس انسٹال ہو گیا. تو انسٹال ہونے کے بعد تھیم کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں ایکٹیویٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. اچھا، اب یہ تھیمس ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو گئے. اب میں اپنے ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ وزٹ کرتا ہوں. تو اس کو ریفریش کر کے دیکھیے. اچھا، دیکھیے یہ سارا لے آؤٹ چینج ہو گیا ہے. کنٹینٹ سارا وہی ہے، وہی ہیلو ورڈ پوسٹ جو ہوا تھا، ویلکم ٹو ورڈ پریس، وہی ویب سائٹ کی ٹائٹل، ڈسکرپشن، سرچ، ریسنٹ پوسٹ وغیرہ. ہاں، اب ہم جاتے اس میں کچھ پیجز ایڈ کر دیتے. مطلب ڈیش بورڈ آلریڈی ہمارے پاس اوپن ہے، تو میں پیجز پہ کلک کر کے آل پیجز پہ جاتا ہوں. تو ورڈ پریس ہمیں بائی ڈیفالٹ ایک سیمپل پیج اور پرائیویسی پیج دے دیتے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں ٹریش پہ کلک کرنے سے. اچھا، اب میں ایڈ نیو پیج پہ کلک کر دیتا ہوں. میں پیج کو ہوم پیج لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ میں سمپل مائی ہوم پیج یہ ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں. آپ لوگ اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے کوئی بھی بلاک آف کوڈ، امیج، لسٹ
یوٹیوب اور ویمو ویڈیوز، کوئی آڈیو آپ لوگوں نے اگر یوز کرنی ہو، کوئی بھی کنٹینٹ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جسٹ کلک کریں تو یہ خود بخود یہاں پہ آپ کے پیج پہ ایڈ ہو جائے گی لسٹ. سپوز لسٹ میں نے کچھ لکھنا ہے فاکس. ہاں اچھا، یہ ہمارا ہوم پیج بن گیا. میں اس کے بعد پبلش پہ کلک کر کے پبلش کر دیتا ہوں. ہاں، یہ ہمارا ہوم پیج پبلش ہو گیا. SW آئیکن پہ کلک کرے ڈیش بورڈ میں واپس جانے کے لیے. اچھا، یہ ہوم پیج بن گیا. میں ایک اور پیج بھی کریٹ کر دیتا ہوں. about ہاں، اس کو آپ ریویو بھی کر سکتے اور مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جو چینجز کیے، یہ جب کمپلیٹ ہو کہ پبلش ہو جائے گا یہ پیج تو یہ کس طرح نظر آئے گا. تو آپ لوگ پریویو پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہو. یہ آپ کو 3 آپشنز دیتے ہیں کہ آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ دیکھنا ہو، ٹیبلیٹ پہ دیکھنا ہو، موبائل ویو دیکھنا ہو کہ موبائل پہ کس طرح نظر آئے گی. اس کے بعد ان میں آپ نے پریویو ٹیب پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہاں، تو میں یہ پبلش کر دیتا ہوں. یہ پیج بھی ہمارے پاس بن گیا ہے. ایک اور پیج کریٹ کرتے کانٹیکٹ. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ویب سائٹس پہ کنٹیکٹ اس پیج ہوتا ہے جہاں پہ ایک فارم ہو جس کے تھرو ہم نے ویب سائٹ کے ایڈمن کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے، ان کو ای میل بھیجنی ہے. تو ہم نے پریویس کلاس میں بھی آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو کنٹیکٹ فارم 7 یوز کیا تھا. اس میں ہم نے ای میل سیٹ اپ اور ایک کانٹیکٹ فارم پلگنگ کے تھرو ہم نے وہ فارم ایڈ کیا تھا اپنے کانٹیکٹ پیج پہ. اس کے لیے آپ لوگ وہ پریویس ویڈیو دیکھ لیں. میں صرف یہاں پہ اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر دیتا ہوں کہ مائی کانٹیکٹ پیج. اچھا، تو یہ 3 پیجز بن گئی ہمارے پاس. اب پیجز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو مینیو میں ایڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے وہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے آپ لوگوں نے اپیئرنس کے اندر جا کے مینیوز پہ کلک کرنا ہے. اچھا ہاں، یا آپ لوگ مینیو کو کوئی نام بھی دے سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ان لوگوں نے مینیو 1 رکھا ہے. تو میں کریٹ مینیو پہ کلک کر دیتا ہوں. اچھا، تو لیٹ سپوز اسی 3 میں یہ فنکشنالٹی ہے کہ آلریڈی ان لوگوں نے یہ مینیوز ایڈ کی ہوئی ہے. اگر لیٹ سپوز یہاں پہ یہ ہوم اباؤٹ کنٹیکٹ یہ نہ ہو تو آپ لوگوں نے پیجز پہ آ کے یہاں پہ چیک کرنا ہے اور ایڈ ٹو مینیو کلک کرنا ہے. اس میں کچھ ایکسٹرا پیجز ہے جو پہلے سے مینیو میں ایڈ تھے وہ میں ہٹا دیتا ہوں. اس کو آپ لوگ ڈریگ ڈراپ کر کے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس کی آرڈر چینج کر سکتے ہیں. اچھا، سیو مینیو پہ میں کلک کرتا تو یہ مینیو سیو ہو جائے گی. ہاں، اس میں 2 آپشنز ہے جو میں نے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آٹو ایڈ پیجز. سپوز میں اگر کوئی بھی پیج کریٹ کر لوں وہاں پیجز سیکشن میں، اگر چیک ہوا ہو تو پھر ہم لوگوں نے اس پیج کو مینیو میں ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آٹومیٹیکلی مینیو میں ایڈ ہو جائے گا اگر یہ چیک ہو آٹومیٹیکلی ایڈ نیو ٹاپ لیول پیج ٹو دس مینیو. ہاں، اور ڈسپلے لوکیشن یہ کہاں پہ
آپ لوگوں نے شو کروانا ہوتا ہے کہ پرائمری مینیو پہ میں نے شو کرنا ہے. بعض ٹیم میں یہاں آپشنس ہوتے ٹاپ مینیو، پرائمری مینیو، فوٹر، تو یہ تینوں آپشنس ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جہاں پہ شو کرانا ہو وہاں چیک کر سکتے ہیں. اب چونکہ یہاں پہ پرائمری مینیو ہے تو میں یہ پرائمری مینیو چیک کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد سیو مینیو پہ کلک کریں. یہ ہماری مینیو بن گئی ہے. ہمیں اپنی ویب سائٹ مینیو اب یہاں پہ ہمارے پاس ہوم اباؤٹ یہ سارے پیجز شو ہوں گی. ہاں دیکھیے ہماری مینیو بن گئی ہے ہوم اباؤٹ کنٹیکٹ. میں ہوم پہ کلک کر دیتا ہوں. یہ مائی ہوم پیج. یہ اباؤٹ آ گیا. کانٹیکٹ یہ ایڈٹ کیوں شو ہو رہا ہے کیونکہ میں ایڈمن ہوں. اس میں چینج کروں. عام لوگ جب اس سائٹ کو وزٹ کرے تو ان کو یہ ایڈٹ شو نہیں ہوگا. ان کو صرف یہ اباؤٹ آئی ٹیپ اس کے جو کنٹین ہیں پیج کے وہی شو ہوں گے. اب میں یہاں ایڈٹ پہ کلک کر کے اس پیج کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اس میں چینجز کر سکتا ہوں. اس کا ٹائٹل چینج کرنا ہو, اگر اس میں کچھ کنٹینٹ ایڈ کرنی ہو تو وہ میں یہاں سے بھی میں کر سکتا ہوں. ڈائریکٹلی ڈیش بورڈ میں جا سکتا ہوں یا اس ایڈٹ پہ کلک کرنے سے. اچھا تو یہ تینوں پیجز ہمارے پاس بن گئے. اب ہم نے جانا ہے ڈیش بورڈ پہ. پھر ہم نے سیٹنگ کے اندر جنرل پہ ریڈنگ پہ کلک کرنا ہے. اچھا آپ لوگ دیکھ لیں یہ ہماری ویب سائٹ کا ہوم پیج ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ پوسٹ شو ہو رہے ہیں میرے مین سائٹ پہ. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے ہوم پیج کے کنٹینٹ شو ہو. یہ میرے ہوم پیج پہ ہو, مین پیج پہ شو ہو جب میں ویب سائٹ وزٹ کروں. تو وہ کس طرح ہم ایڈ کر لیں گے؟ تو آپ لوگوں نے سیٹنگ کے اندر ریڈنگ میں آگے اسٹیٹک پیج یور ہوم پیج ڈسپلے کے یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کی ہوم پیج میں مین ویب سائٹ کا جو URL ہے وہ اس پہ کون سا پیج شو ہو. تو بائی ڈیفالٹ یہاں پہ لیٹسٹ پوسٹ شو ہو رہے تھے. اب میں اس کو اسٹیٹک پیج سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہاں سے میں جو پیجز میں نے بنائے اباؤٹ کنٹیکٹ ہوم یہاں سے میں جو بھی پیج سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہاں پہ میں ہوم سلیکٹ کر دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد سیو چینجز پہ کلک کریں. اچھا تک میں ویب سائٹ کو ریفریش کیا تو اب میں جب ویب سائٹ کے مین لنک پہ جاتا ہوں تو مجھے یہ ہوم پیج شو ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم جاتے اپیرنس کے اندر کسٹمائز کی طرف کہ ہم اپیرنس کے اندر کسٹمائز پہ کلک کریں کہ ہم یہاں پہ لوگو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں, مینیو کا کلر کس طرح چینج کر سکتا ہے. یہ لوڈ ہو رہا ہے. اچھا تو یہاں سے ہم کیا چینجز کر سکتے ہیں؟ جب آپ لوگ کسٹمائز پہ کلک کر کے تو یہاں پہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ ایکٹیو تھیم اب کون سا تھیمز آپ لوگ کے پاس ایکٹیو ہو. تو
تو ہم پاس LZ ٹوائے اسٹور یہ ہمارے پاس ایک تھیم ہے جو ہم اب کرنٹ یوز کر رہے، یہ ایکٹیو ہے. میں یہاں سے چینج پہ کلک کر کے کوئی اور تھیم یوز کر سکتا ہوں. میرے پاس جو آلریڈی انسٹال تھیمز ہے ان میں سے میں کوئی اور تھیم سلیکٹ کر سکتا ہوں. آپ لوگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے ڈیش بورڈ کے اندر آ کے اپیرنس کے اندر جو تھیمز پورشن ہے اس میں بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں. سپوز میں چینج پہ کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیے آپ لوگ کو شو ہو رہے جو بھی ہمارے پاس تھیمز انسٹال ہے، تو میں یہاں سے کوئی اور تھیم سلیکٹ کر سکتا ہوں، چینج کر سکتا ہوں. اچھا اچھا تھیمز کے اسپیسیفک آپشنس ہے کہ ان میں سے کون سے آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں. آپ لوگوں نے لیفٹ سائڈ پہ سائڈ بار کو اگر ایڈ کرنا ہو تو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے. رائٹ سائڈ اب کرنٹلی ہمارا سیٹ اپ ہے، ہمارے پاس رائٹ سائڈ بار ہے. سپوز میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا تھا اگر ویجٹس میں ہمارے پاس یہاں پہ سرچ ریسنٹ پوسٹ، اب چونکہ وہ ایکٹیو نہیں ہے اسی ہوم پیج پہ ہم نے وہ ایڈ نہیں کیا ہے، تو بائی ڈیفالٹ اگر سائڈ بار ہم نے یوز کرنا ہو تو وہ ہمیں رائٹ سائڈ بار یوز ہو رہا ہے. ہاں 1 کالم یوز کرنا ہو 3 کالمز، یہ پھر ضرورت کے مطابق آپ لوگوں کو اگر چاہیے وہ تو ایز اٹ از آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ اپنا کنٹینٹ ڈیٹیلز، ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر یہ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ فوٹر میں شو ہوگی. سلائڈر آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا پریویس لیکچر میں ہم نے ایک اسمارٹ سلائڈر یوز کیا تھا. اس کے تھرو ہم نے اپنے ہوم پیج پہ ایک سلائڈر ایڈ کیا تھا جو ہمیں ملٹیپل سٹائلز پرووائڈ کر دیتے، ملٹیپل ٹیمپلیٹس پرووائڈ کر دیتے. آپ اسی تھیم سے کے ہیلپ سے بھی سلائڈر یوز کر سکتے ہو، ایڈ کر سکتے ہو. یہ کسٹمائزیشن کے جو سیٹ اپس ہے یہ تھیم ٹو تھیم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک تھیم میں چینجز ایک جیسی ہوتی ہے، دوسری تھیم میں دوسرے. کچھ فنکشنالٹی ایک تھیم پرووائڈ کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا. تو آپ لوگوں نے اپنے تھیم کے حساب سے اس کے سٹائلز میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ فنکشنالٹی یہ چینج مجھے یہ میرا یہ تھیم پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں. پروڈکٹس اگر لیٹ سپوز آپ نے کوئی ای کامرس ٹائپ ویب سائٹ بنانی ہو جہاں پہ چیزیں سیل کرنی ہو، پرچیز کرنی ہو، تو اس کے لیے بھی پروڈکٹ آن سیل پہ یا پھر یہ سیٹنگ سے نیو ارائیولس نیو پروڈکٹس اگر آتے ہیں. فوٹر ٹیکسٹ فوٹو ٹیکسٹ آپ لوگ اگر دیکھیں یہ ٹوائے اسٹور ورڈ پریس تھیم یہ اب ہمارے فوٹر پہ شو ہو رہا ہے. اب اگر اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کچھ ایڈ کرنا ہو تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھ لے کہ مائی فوٹر ٹیکسٹ میں نے ایڈ کیا تو یہاں پہ شو ہو رہا ہے. میں ریموو کر دیتا ہوں. تھیم کی سیٹ اپ کی سائٹ آئیڈینٹیٹی، آپ لوگوں نے اگر کوئی لوگو لگانی ہو اپنی ویب سائٹ پہ تو آپ یہاں سے سلیکٹ لوگو پہ کلک کر کے سلیکٹ فائل میں جا کے سپوز میں کوئی بھی امیج اٹھا لیتا ہوں. لوگو میرے پاس یہ ہے، میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں ان لوگوں کا اسپیسیفک سائز ہے، ہر تھیم کا اپنا ایک اسپیسیفک سائز ہوتا ہے لوگو کے لیے، جس کے حساب سے آپ لوگوں نے اپنے امیج کو کراپ کرنا ہوتا ہے. دیکھ رہے یہ اتنا یہ اسکوائر ایریا ہے، میں صرف اتنا تک اٹھا سکتا ہوں اس امیج سے.
تو اس میں بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی امیج لوگو جو سائز ہے وہ اس کے مطابق ہو، نہ کہ اتنا بڑا ہو. اب یہ دیکھ لیں یہ لوگو صحیح فٹ نہیں آ رہا ہے، تو میں چونکہ یہ میرا ڈمی لوگو ہے تو میں بس کوئی بھی پورشن سلیکٹ کر دیتا ہوں، کراپ امیج پہ کلک کر کے. اب یہ لوگو ایڈ ہو گئی ہمارے پاس، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگو ایڈ ہو گئی ہے. سائٹ ٹائٹل اگر آپ لوگوں نے چینج کرنا ہو تو یہاں سے چینج کر سکتے، ٹیگ لائن یہاں سے چینج کر سکتے. اگر آپ لوگوں نے ہائٹ کرنا ہو یہ سائٹ ٹائٹل تو بھی یہاں سے کلک ان چیک کر دیتے. اگر یہ بھی ہائٹ کرنا ہو تو یہ بھی صرف اگر لوگو شو کرنی ہو تو وہ شو کروائے. سلیکٹ سائٹ آئیکن آپ لوگ اگر دیکھ لے اوپر براؤزر میں جو ٹیبز اوپن ہے، یہ زیم کا لوگو ہے، یہ زوم کی اپنی لوگو ہے، یہ پی ایچ پی مائی ایڈمن کی. اگر اسی طرح لوگو فیویکون ہم اسے کہتے ہیں، اگر اس طرح آپ لوگوں نے اپنے ویب سائٹ میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. سلیکٹ آئیکن نارملی ہم یہاں میں بھی اپنی سائٹ کی لوگو دیتے ہیں. چلو میں اپنا لوگو سلیکٹ کر دیتا ہوں. تو دیکھ لیں اب یہ ہماری ویب سائٹ کی سائٹ آئیکن فیویکون یہ چینج ہو گئی. چینجز ایک دفعہ کمپلیٹ ہو تو آپ لوگ پبلش کر سکتے. اچھا ابھی بیک جا کے اور آپشنس کو دیکھتے. کلرز بیک گراؤنڈ کلر آپ لوگ کی سائٹ میں پیجز ہیں کہ بیک گراؤنڈ کلر دیکھ لے. اب ہمارے پاس وائٹ ہے، اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں تو یہ چینج کر سکتا ہوں. دیکھ لیجیے اگر ہیڈر میں یہ آپ لوگ کا ہیڈر ایریا، اگر یہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ امیج ایڈ کرنا ہو تو یہاں پہ ایڈ نیو امیج پہ کلک کر کے اپنے ہیڈر میں ایڈ کر سکتے. بیک گراؤنڈ امیج آپ لوگ یہ ویب سائٹ کے جتنے بھی پیجز ہے اگر یہاں پہ آپ لوگوں نے ایسے بیک گراؤنڈ امیج ایڈ کرنا ہو تو یہاں سے بیک گراؤنڈ امیج ایڈ کر سکتے. مینیوز میں ہمارے پاس دکھاتے ہیں کہ کرنٹ مینیو 1 جو ہم نے بنائی تھی جہاں پہ ہم لوگوں نے یہ ہوم اباؤٹ کانٹیکٹ یہ پیجز ایڈ کیے تھے. تو آپ لوگ یہاں سے بھی مینیو میں اگر کچھ نیا آئٹمز آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہو تو ایڈ آئٹم پہ کلک کر کے ایڈ کر سکتے ہو. اس مینیو کو بھی ری آرڈر کر سکتے ہو یہاں اسی طرح یہاں آپ لوگ کو شو بھی کرا رہے ہیں. مینیو لوکیشن مینیو کی لوکیشن کیا ہوگی آپ لوگوں کی یہ مینیو کہاں پہ شو ہوگی. ایک ہوتا ہے ٹاپ بار، ایک ہوتا ہے پرائمری مینیو، اور ایک اگر فوٹر میں ہمیں شو کرانا ہوتا ہے تو فوٹر. تو یہ بھی تھیمز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ تھیم میں یہ 3 آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یہ مینیو 3 جگہوں پہ شو کرا سکتے. ایک یہاں پہ ٹاپ بار پہ، فوٹر پہ بھی ایڈ کر سکتے ہو. تو اگر آپ لوگوں نے فوٹر پہ ایڈ کرنا ہو تو پھر اس آپشن کو ٹک کرنا ہوتا ہے. چونکہ اب ہمیں یہ صرف پرائمری مینیو کا آپشن دے رہا ہے تو یہ آلریڈی کلکڈ ہے، ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور جس طرح وہ مینیو پہ ہم نے دیکھا تھا کہ آٹومیٹیکلی ایڈ نیو ٹاپ لیول پیجز ٹو دس مینیو، تو یہاں بھی ہم سیم ہی کر سکتے ہیں. چلیے تھا ہمارے پاس مینیو کا آپشن. ہاں ویجٹس کا سیکشن اگر آپ لوگ نے پریویس لیکچر دیکھا ہو تو اس میں ہم نے ویجٹ پہ بھی کام کیا تھا کہ ہم اپنے ویب سائٹ میں ویجٹ کس طرح ایڈ کرتے ہیں.
ویجٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک فنکشنالٹی ہوتا ہے، ایک بلاک آف کوڈ ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگوں نے اگر دیکھو زیادہ ویب سائٹس پہ تو یہاں سائڈ بار پہ شو ہوتا ہے ریسنٹ پوسٹ، ایک سرچ آئیکن ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے ویب سائٹ میں کچھ سرچ کرنا ہو، کچھ کیلنڈر ہوتا ہے، کچھ پیجز ہو جاتے. وہ ہم کس طرح ایڈ کر سکتے ہو؟ ہم ویجٹس کے تھرو کنٹرول کرتے. کوئی سوشل آئیکنز اگر آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہو سائڈ بار پہ دیکھ لیں، اب یہ سرچ ہے، ریسنٹ پوسٹ ہے، ریسنٹ کمنٹس، یہ ہم کس طرح یا سے کنٹرول کر سکتے. فوٹر میں اگر ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہو، کوئی ویجٹ ایڈ کرنا ہو تو ہم یا سے ایڈ کر سکتے. ہوم پیج سیٹنگ، جس طرح ہم نے سٹارٹ میں ہوم پیج کریٹ کیا تھا اور اس کو پھر ہم نے ایک پیج اسائن کیا تھا. سٹارٹ میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو میں نے جب ویب سائٹ کو وزٹ کیا تو ایک ہیلو ورلڈ اور پوسٹ آ رہا تھا، میرا ہوم پیج نہیں شو ہو رہا تھا. پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈیش بورڈ میں آ کے سیٹنگز کے اندر ریڈنگ پہ کلک کر کے یہاں سے ہم لوگوں نے یہ ہوم پیج اپنے ہوم ڈسپلے پہ شو کروایا تھا. تو سیم فنکشنالٹی آپ کو یہ تھیم بھی پرووائڈ کر دیتا ہے. تھیم کسٹمائزیشن کے اندر آپ یور ہوم پیج ڈسپلے اسٹیٹک پیج اور یہاں پہ جتنے بھی پیجز ہے ان میں سے آپ کوئی بھی پیج سلیکٹ کر سکتے. ایڈ نیو پیج، اگر کوئی نیو پیج آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی ہم یہاں سے ایڈ کر سکتے. پوسٹ پیج، ہمارے پوسٹ جب میں پوسٹ کروں گا تو وہ کس پیج پہ شو ہو اس کی سیٹنگ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. میں دوبارہ جاتا ہوں کسٹمائزیشن کی طرف. اچھا، تو ہم نے ہوم پیج سیٹنگ بھی دیکھ لیے، ویجٹس بھی دیکھ لیے. اب ایڈیشنل سیسز، سپوز اگر کچھ کوڈ ہے، کوئی اسٹائلنگ ہے جو آپ کو یہ تھیم پرووائڈ نہیں کرتی، جیسے کسٹمائزیشن آپ تھیم کے تھرو نہیں کر سکتے، تو وہ آپ لوگ یا پہ اس ایڈیشنل چیزز کے اندر آ کے کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز اس یہ ہوم ہے، میں نے اس کا کلر چینج کرنا ہے اور یہ مجھے یہ تھیم پرووائڈ نہیں کرتا، تو میں یہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو آپ لوگوں نے اس کے انسپیکٹ پہ آ کے اس پہ رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ کریں تو بیکر پہ اس کا جو کوڈ ہے، جو کوڈ چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا. دیکھ لیں یہ H1 ٹیگ کے اندر ہمارے پاس ہے ہوم. میں نے سپوز اس کا اگر کلر چینج کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ H1 جتنے بھی ٹیگس ہے اس کا کلر ریڈ ہو جائے، تو وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ ایڈیشنل سیسز کے تھرو. تو میں اس کو لکھتا ہوں کہ سیسز میں اگر آپ لوگوں نے بیسک سیسز بھی دیکھا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، میں لکھ دیتا ہوں کہ کلر ریڈ. تو دیکھا آپ لوگوں نے اس کا کلر ریڈ ہو گیا ہے. جتنے بھی H1 ٹیگز ہوں گے اس کی کلر ریڈ ہوں گے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر کسی کلاس پہ اسٹائلنگ اپلائی کرنی ہو، کسی آئی ڈی پہ اپلائی کرنی ہو. کلاس ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ لیٹ سپوز میرے پاس گروپ آف ایلیمنٹس ہے اور میں لیٹ سپوز میرے پاس یہ ہوم، اباؤٹ، کنٹیکٹ، یہ تینوں ایک ایلیمنٹس ہے، گروپ آف ایلیمنٹس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان ساروں کو میں ایک جیسے اسٹائل دوں.
تو کسٹم کوڈنگ کے تھرو ہم کس طرح کرتے ہیں کہ ان سارے ایلیمنٹس کو ایک کلاس دیتے ہیں اور اس کلاس پہ ہم اسٹائلنگ اپلائی کر دیتے ہیں. جس طرح میں نے یہ H1 ٹیگز جتنے بھی سارے H1 ٹیگز ہے یہاں پہ میں نے ان کو کلر ریڈ کر لیا. سپوز اگر اسی پیج پہ میرے پاس کوئی اور H1 ٹیگز بھی ہوتا ہے تو ان کا بھی کلر ریڈ ہونا تھا. کلاس پہ ہم کس طرح اسٹائلنگ کر سکتے. سپوز آپ لوگ دیکھ لیں یہ H1 پہ اینٹیٹی ٹائٹل ہے, یہ ایک کلاس ہے. سپوز میں نے دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ یہ اینٹیٹی ٹائٹل دیکھ لیں. یہاں پہ اینٹیٹی ٹائٹل میں یہ ان لوگوں کا ایک کلاس ڈیفائن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ فونٹ سائز 26 پکسل لکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کلاس میں موڈیفائی کروں. فونٹ سائز مجھے 26 کے علاوہ کچھ اور چاہیے. تو آپ لوگ یہاں سے بھی کاپی کر کے چینج کر سکتے. یہ میں صرف آپ لوگوں کی سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ فونٹ اور یہ بیسک چیزیں یہ آپ کو آلریڈی ٹیم پرووائڈ کر دیتی ہے. اگر سپوز اگر آپ نے کچھ کمپلیکس کرنا ہو, کوئی الگ سی اسٹائل کرنی ہو تو وہ آپ لوگ کس طرح کر سکتے. تو آپ لوگ نے یہاں پہ ایڈیشنل سیسز کے اندر آ کے کرنا ہے. اسٹائل کے لیے ہم نے یہاں پہ ڈاٹ لکھنا ہے. ڈاٹ کلاس نیم اور فونٹ سائز. ہاں فونٹ سائز ہمارے پاس 26 ہے. میں اس کو لیٹ سپوز 50 کر دیتا ہوں. تھا ہمارے پاس کلاس نیم تھا انٹری ٹائٹل. سوری ہم نے ٹائٹل لکھا. ہاں تو دیکھ لے اس ہوم کی اسٹائلنگ ہم نے چینج کی. میرے پاس تھا فونٹ سائز 26 تھا, میں نے اس کو 50 پکسل کر دیا. میں اس کو 60 چینج کر 10 کر سکتا ہوں, کچھ بھی کر سکتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ کہ لیٹ سپوز اگر آپ لوگوں نے یہ 40 پکسل چینج کیا اور اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں آیا تو آپ لوگوں نے اس کے آگے یہ ناٹ والا آئیکن ایکسکلیمیٹری آئیکن جسے ہم کہتے ہیں سمبل, اس کو لکھنا ہے اور اس کے آگے پہ لکھنا ہے امپورٹنٹ. یہ کیا کر دیتا ہے کیونکہ آلریڈی اس ہوم پہ آلریڈی یہ اینٹیٹی ٹائٹل یہ کلاس اپلائی ہے. ہم اس کلاس کو اگر اوور رائٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس کے آگے ناٹ امپورٹنٹ یہ لکھنا ہے. اچھا تو یہ ہم کسٹم اور ایڈیشنل سیسز کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں. میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں. یہاں تک اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو کوئی کنفیوژن ہو تو کائنڈلی پوچھ لے. اچھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. لیٹ سپوز میں نے اگر کوئی ایڈیشنل اسٹائل اپلائی کرنی ہو اپنے کسی بھی ایلیمنٹ پہ کسی بھی آئٹم پہ اور وہ اسٹائلنگ مجھے ورڈپریس کی کسٹمائزیشن پرووائڈ نہیں کرتا, تھیم سیٹ اپ پرووائڈ نہیں کرتا, تو وہ میں نے کس طرح کرنا ہے. لیٹ سپوز جس طرح میں نے بتایا آپ نے اگر جس ایلیمنٹ کی بھی کوئی اسٹائلنگ چینج کرنی ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ماؤس ہاور کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اور سب سے نیچے آپ دیکھ لیں انسپیکٹ پہ کلک کرنا ہے. یہ براؤزر میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, کسی میں انسپیکٹ ایلیمنٹ لکھا ہوتا ہے کہاں پہ انسپیکٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے انسپیکٹ پہ کلک کرنا ہے. ہاں اچھا
इंस्पेक्ट पे क्लिक किया आप लोगों ने तो देख लिया ये एरो सिंबल है, इस पे क्लिक करें और जो आइटम आप लोगों ने सेलेक्ट करना है आप लोग उसी आइटम पे क्लिक करें। सपोज मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये हाईलाइट शो कर रहा है H1 कि इसकी कोडिंग ये है। बैकएंड पे इस होम पे बैकएंड पे ये कोड चल रहा है। तो मैंने इसमें कोई भी स्टाइलिंग ऐड करनी है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर लेट सपोज चेंज करना है, मैंने इसकी कलर चेंज करनी है, इसकी साइज फॉन्ट साइज ये चेंज करना है तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो देख लें, एक तो ये आप इस क्लास के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं, एक ही H1 टैग्स के थ्रू जिस तरह मैंने किया H1 टैग और कलर रीड किया, इसमें मैं कोई और ऑप्शन भी दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तब बेसिक सीसेस के जितने भी स्टाइलिंग्स है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड इसका ग्रीन कर देता हूँ तो देख ले बैकग्राउंड हमारे पास ग्रीन हो गया है। दूसरी मैंने एक क्लास की बात की, एक क्लास होता है एक आईडी। तो क्लास में क्या होता है, इट सपोज मैं चाहता हूँ कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है उसमें मैं सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बजाय ये कि मैं हर एक एलिमेंट पे अलग जाके चेंजेस करूँ, जैसे मैंने होम पे किया, फिर अब मैं माय होम पे क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे वो उसकी टैग का नेम लिखूँगा और फिर वही सेम स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा, तो बजाय इसके कि हर एक पे मैं अलग 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 जाके चेंजेस करूँ, तो इसके लिए हम एक ही स्टाइलिंग एक ही क्लास यूज़ करते हैं ताकि सारों पे वही सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो वो हम क्लास के थ्रू कर सकते हैं। सपोज अगर आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट पे चेंज करना हो तो इसको हम फिर आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ क्लास में आप लोगों ने देख लिया कि ये एंटिटी टाइटल H1 टैग है और इसको एक एंटिटी टाइटल एक क्लास है और इसमें फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सेल्स है। अच्छा, तो ये फ़ॉन्ट साइज हमने क्लास के थ्रू ही फ़ॉन्ट साइज चेंज किया। इसमें सिर्फ ये मैं सिर्फ आप लोगों की समझाने के लिए ये फ़ॉन्ट साइज बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग सीसेस की कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कोई बैकग्राउंड इमेज आप लोगों ने ऐड करना हो, कोई भी स्टाइलिंग आप लोगों ने अप्लाई करनी हो वो कर सकते हैं। सिर्फ फ़ॉन्ट साइज और बैकग्राउंड कलर तक ही महदूद नहीं है। अच्छा, तो यही था। अब हम हेलो सर। देखते जी। हेलो जी सर, आपसे एक क्वेश्चन करना है कि जो आपने कोड सेलेक्ट किया है H1, इसमें हमारे पास बहुत लेंथी कोड्स है, तो हम कौन सा वाला चूज करेंगे अगर हमें कोई स्टाइल। अच्छा, आप लोगों ने होम लेट्स सपोज मैंने होम का कलर चेंज करना है, इस पर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो इस पर राइट क्लिक करके ये इंस्पेक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद आप इस देखिए ये इस राइट में ये एरो आइकन, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, सही है। और मैं इसमें होम सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जब मैं ये होम सेलेक्ट करूँ तो आप लोग देखें ये वाला लाइन हाईलाइट हो गया है। तो इस एरो से हमें पता चलता है कि इसकी बैकएंड कोड क्या है, इस होम टेक्स्ट की बैकएंड कोड क्या है। तो देखें ये H1 और इसके अंदर ये होम पेज है, आप लोग को साफ उधर से भी नज़र आता है कि यहाँ पे होम लिखा हुआ है। तो ये किस टैग में बन H1 टैग में बने, तो हम यहाँ से इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो क्लियर है ये अब। अच्छा, ये तो ये था हमारे पास एडिशनल सीसेस।
اب میں دیکھتا ہوں کسی اور ایلیمنٹ پہ بھی اپلائی کر دیتا ہوں اس کو. ہاں اب آپ لوگ دیکھ لیں لسٹ ایلیمنٹس. یہ لسٹ میں نے لیا تھا جب میں نے ہوم پیج کریٹ کیا تھا, تو اس میں ہم نے ایک لسٹ لیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ لسٹ جو ایلیمنٹ ہے ان ساروں پہ ایک ہی اسٹائلنگ اپلائی ہو. تو آپ یہاں سے دیکھ کے ایل آئی ٹیگ ہے, میں ایل آئی ٹیگ لکھ دیتا ہوں, اس کو بیک گراؤنڈ کلر دے دیتا ہوں میں. سپوز بیک گراؤنڈ کلر ہاں. تو دیکھ لیں آپ لوگوں نے کہ لسٹ جو ایلیمنٹ ہے فک براؤن فاکس جو لسٹ میں نے لیے تھے اس پہ ہم نے بیک گراؤنڈ کلر پرپل کلر اپلائی کیا. سو یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ صرف یہ بیک گراؤنڈ کلر ٹیکسٹ سائز تک محدود نہیں ہے, ہم اس پہ کوئی بھی اسٹائلنگ دے سکتے. اچھا ہاں, اور یاد رہے کہ یہ اسٹائلنگ ہم نے اگر کی تو یہ گلوبل اسٹائلنگ ہے, یہ ساروں پیجز پہ اپلائی ہوگی. جتنے بھی لسٹ ایلیمنٹس ہے ہمارے ان سائٹ میں جس جس پیج پہ بھی ہے ان ساروں پہ یہ کلر یہ اسٹائلنگ اپلائی ہوگی. اگر آپ لوگوں نے صرف اسپیسیفکلی کسی ایک آئٹم پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس کی آئی ڈی پہ سلیکٹ کرنی ہوگی یا پھر اس کی کلاس سلیکٹ کرنی ہوگی, جس سے وہ پتہ چلے کہ وہ اسپیسیفکلی یہی ایک ہی آئٹم ہے. تو اب چونکہ میں نے صرف میرا اپنے سارے ویب سائٹ پہ تو صرف یہ ایک ہی لسٹ ہے, تو میں نے بس صرف یہ ایل آئی سلیکٹ کر لیا اور اس کو کلر دے دیا ہے. اب میں کوئی آئی ڈی بھی دیکھتا ہوں اگر تو اچھا ابھی دیکھ لے آئی ڈی ایکول ٹو کنٹینٹ. اگر کسی آئی ڈی کے تھرو ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہو, کوئی اسٹائلنگ اپلائی کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح کر سکتے. تو آئی ڈی سے آگے ہم نے لکھنا ہوتا ہے ہیش اور یہاں پہ لکھنا ہے کنٹینٹ. اس کے میں بیک گراؤنڈ کلر دے دیتا ہوں بلیک. تو دیکھیے بیک گراؤنڈ کلر بلیک ہوگا, یہ ہمارا کنٹینٹ ایریا تھا, اس کی ایک آئی ڈی تھی کنٹینٹ. تو یہ صرف اسی پہ ہی اپلائی ہو گئی کیونکہ آئی ڈی اسپیسیفکلی ایک ہی آئٹم کا ہوتا ہے. اگر اس طرح کے ہمارے پاس اور بھی سیم گروپ آف ایلیمنٹس ہے, اگر اس پہ اگر ہم نے اپلائی کرنا ہو تو ہم کلاس سے کریں گے. اگر اسپیسیفکلی ایک چیز پہ کرنا ہو تو وہ آئی ڈی کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ تھا ہمارے پاس کسٹم اور ایڈیشنل سیسز. یہ آپ لوگوں کی مطلب ضرورت اس کی بہت ہی پڑے گی آپ لوگوں کو, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو تھیم آپ لوگ یوز کر رہے تو وہ 100% آپ لوگ وہی فنکشنالٹی وہی پرووائڈ کر دے جو آپ لوگ چاہتے. تھوڑی بہت کسٹمائزیشن ضرور آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے. اچھا میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سیٹنگز ہم نے کر لیے یہ سیو ہو جائے. اگر آپ لوگوں نے پبلش نہیں کیا ہے تو یہ چینجز شو نہیں ہوگی. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چینج کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پبلش کرنا ہے. میں ویب سائٹ کے مین پیج پہ جاتا ہوں. صحیح بیک گراؤنڈ کلر میں نے آئی ڈی کے تھرو بلیک کیا تھا تو صحیح نہیں نظر آیا, تو میں اس کو دوبارہ
کسٹمائزیشن کے اندر جا کے چینج کر دیتا ہوں. میں نے ایڈیشنل چیزز کے اندر یہ ہم نے ایڈ کیا تھا، یہ میں ہٹا ہی دیتا ہوں. اس کی وجہ سے یہ کلر بلیک ہو گیا تھا. اب اس کو دوبارہ پبلش کرتے. یا کسٹم سیسز کے تھرو آپ لوگ کسی آئٹم کو اگر آپ لوگوں نے ہائڈ کرنا ہو تو بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کسی بھی جگہ انسپیکٹ پہ کلک کر کے انسپیکٹ ایلیمنٹ، سپوز میں نے یہ شاپنگ کارٹ ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہائڈ ہو، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ اس کی فنکشنالٹی مجھے اتنی پرووائڈ نہیں کرتا کہ آپ لوگ ہائڈ کر سکتے ہو. تو میں یہ کس طرح کروں گا؟ میں ایڈیشنل سیسز کے تھرو کر سکتا ہوں. آپ لوگوں نے اس آئیکن ایرو آئیکن پہ کلک کر کے اس پورشن کو سلیکٹ کرنا ہے. تو دیکھ لیں یہاں پہ شاپنگ کارٹ اس کی لنک ہے اور یہ کلاس اپلائی ہوئے کارٹ آئیکن. اچھا، تو یہ کارٹ آئیکن اپلائی ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہائڈ ہو، تو میں کس طرح کروں گا؟ آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے ڈاٹ لکھنا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کلاس کے آگے آپ لوگوں نے ڈاٹ لکھنا ہوتا ہے اور آئی ڈی کے آگے آپ لوگوں نے ہیش لکھنا ہوتا ہے. تو میں ڈاٹ اور وہی کلاس کا نیم پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ڈسپلے نان کر رہا ہوں. تو دیکھ لے وہ کارٹ ہمارے پاس ہائڈ ہو گیا ہے. اس کو پبلش کریں. اس طرح مطلب آپ کوئی بھی اسٹائلنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں. سپوز یہ سرچ آئیکن ہے، یہ سرچ آئٹم ہے، اس کی سائز اگر آپ لوگوں نے بڑھانی ہو تو سائز بھی بڑھا سکتے ہیں، کلر چینج کر سکتے. اچھا، تو یہ تھا ہمارے پاس ایڈیشنل سیسز. اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد ہم ڈیش بورڈ میں جاتے. اس کے پلگنس کی طرف جاتے ہیں. پلگنس پہ ہم لوگوں نے کام کیا تھا اپنے پریویس لیکچر میں کہ ہم پلگنس کو کس طرح ایڈ کرتے. پلگن ہوتا کہ پلگن ہمارے پاس ایک فنکشنالٹی ہوتا ہے جو ہم اپنے ویب سائٹ میں ایڈ کر سکتے. ورڈ پریس میں اگر ہم دیکھ لیں تو آلموسٹ 95% آف ورک پلگنس کے تھرو ہی ہوتا ہے. لیٹس سپوز اگر میں نے اپنے ویب سائٹ پہ ایک کنٹیکٹ اس فارم یوز کرنا ہو تو وہ میں کس طرح کر لوں؟ میں پلگن کے تھرو یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے ایڈ نیو پلگن پہ جا کے کسی بھی پلگن کے نیم لکھ کرے اور وہ انسٹال ہو جائے گا. تو وہ آپ لوگ کو ایک لائن آپ کوڈ دیتا ہے جسے ہم شارٹ کوڈ کہتے ہیں. وہ شارٹ کوڈ آپ لوگ اپنے ویب سائٹ کے کسی بھی پیج میں کسی بھی پوسٹ کے اندر اگر یوز کرنا ہو، شو کرانا ہو تو وہ ہم ایڈ کر سکتے. اس ایک لائن کے تھرو ہمیں ہمارا سارا فارم مل جاتا ہے. کوئی اور فنکشنالٹی سپوز آپ لوگوں نے کاؤنٹر اگر یوز کرنا ہو، اگر سلائڈر یوز کرنا ہو جس طرح ہم نے کیا تھا پریویس لیکچر میں، اسمارٹ سلائڈر ایڈ کیا تھا، اس میں امیجز ایڈ کیے تھے. وہ ایک پلگن تھا اسمارٹ سلائڈر. وہ ہم نے کس طرح ایڈ کیا تھا؟ جسٹ اے سنگل لائن آف شارٹ کوڈ کے تھرو. اب ہمارے پاس ہوتے ہیں پیج بلڈرز. ایک تو یہ کہ آپ لوگ
اپنی پیجز بنا لے اور اس میں یہ سارا چیز کسٹم کر لے، پیجز بنا لے، اس کے اندر کنٹینٹ ایڈجسٹ کرے، امیجز، ویڈیوز. تو ورڈ پریس میں یوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف پیج بلڈرز جو آپ کو آپ کی ویب سائٹ کو اچھا لک دیتے ہیں. ایزیلی آپ لوگ اپنا ویب سائٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس میں گریڈ سسٹم ہوتا ہے، لے آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے پیج کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ہوتے ہیں بہت سارے پیج بلڈرز پلگنس، جس طرح ویژول کمپوزر ہے، ڈی وی ہے، ایلیمنٹر ہے. تو یہاں پہ ہم ایلیمنٹر یوز کریں گے. اگر آپ لوگوں کو ایک ہی سمجھ آ جائے تو وہ باقی میں آپ لوگ کو کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں چینج ہوتی ہے، سینٹیکس وغیرہ، باقی سیم ہوتا ہے. تو ہم جاتے ہیں ایلیمنٹر پلگنس کی طرف. یہ آلریڈی میرے پاس انسٹال ہے، تو چلو میں یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے دوبارہ سے انسٹال کرا دیتا ہوں. اچھا، آپ لوگوں نے پلگن سیکشن کے اندر آ کے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے. اچھا، یہاں پہ سرچ کرے ایلیمنٹر. اچھا، تو یہ آ گیا ایلیمنٹر ود ای آئیکن. آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو انسٹال کر دیتے. یس، اس پیج بلڈر پلگن کے تھرو ہم اپنا ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس میں کنٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ لے آؤٹ دے سکتے. آپ لوگ آگے جا کے میں آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر دے تو آپ لوگ کو خود سمجھ آ جائے گی. اس سے بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنے ویب سائٹس کو بنا سکتے ہیں، بہت اچھے ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں ہمیں ویژولی نظر آ رہا ہوتا ہے. جسٹ ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہوتا ہے اور کنٹینٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا، یہ اب انسٹال ہو گیا ہے. انسٹالیشن کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اچھا، آپ لوگ کی دیکھ لیں ایلیمنٹر ہمارے پاس انسٹال ہو گیا ہے. اب لوگوں نے آپ لوگوں نے پیجز پہ آ کے میں نے اس ہوم پیج کو ایڈٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز ہاں، تو اب آپ لوگوں نے اس ایڈیٹر کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پیج کو ایڈٹ کرے، اگر ایڈ کرنا ہے نیو پیج تو ایڈ نیو پیج پہ کلک کر کے یا ایڈٹ نیو پیج پہ کلک کر کے میں ہوم پیج کو اپنا ایڈٹ کر دیتا ہوں. تو آپ لوگوں نے ایڈٹ ود ایلیمنٹر کرنا ہے. ہاں، اب یہ ہمارے پچھلے کنٹینٹ تھے جو ہم نے ایڈ کیے تھے، میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. چلو، ہاں، جب کسی بھی پیج کو آپ لوگ ایڈٹ کریں تو
ایلیمنٹر آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ بہت سارے آئٹمز، کنٹینٹ، بٹن، ویڈیو سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اس کالمز لے آؤٹ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ سپوز میں نے اپنے ویب سائٹ پہ جو آئٹمز ایڈ کرنے ہیں وہ مجھے کس لے آؤٹ میں چاہیے. تو ایک ہے فل وڈتھ، مطلب آپ لوگوں نے ایک فل وڈتھ میں کچھ لکھنا ہے، کوئی پیراگراف لکھنا ہے، کوئی کنٹینٹ ڈالنی ہے. آپ نے اپنے اسکرین کو 2 کالمز میں ڈیوائڈ کرنا ہے، 3 کالمز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. تو آپ لوگ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہو. لیٹ سپوز میں یہ 2 کالم سلیکٹ کر دیتا ہوں. ہاں تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس میرا پیج 2 کالمز میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے. اب میں ایک کالم پہ ایک جیسا کنٹینٹ ڈال سکتا ہوں، دوسرے پہ دوسرا. سپوز میں اس پلس پہ کلک کر کے یہاں پہ سپوز میں یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر میں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. سپوز ہاں یہ آپ لوگوں ڈمی ٹیکسٹ شو کرے، آپ لوگ اس کو ایڈٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں. نیو ٹیکسٹ کچھ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے، اس کو بولڈ کر سکتے، اٹالک جس طرح ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ہم ایڈ کرتے، یا ڈفرینٹ سٹائلز دے سکتے ہیں. پیراگراف ہیڈنگ سلیکٹ کرنا ہو آپ لوگوں نے، اس میں اگر کچھ امیج ایڈ کرنا ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے. بیکگراؤنڈ پہ آپ لوگوں کو کوڈ بھی شو کرا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک پیراگراف ٹیگ لی ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ ٹیکسٹ لکھا ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ HTML کوڈ بھی لکھ سکتے، پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نارملی. تو بس ہم یہاں پہ ویژول میں ہم یہ ٹیکسٹ لکھتے. ایڈ میڈیا کے تھرو آپ لوگ اپنی سسٹم سے کوئی بھی امیج وغیرہ یا ویڈیو وغیرہ اٹھا سکتے. اچھا ہاں اسٹائلنگ ہمارے پاس کیا ہے. اب آپ لوگوں نے یہ جو کنٹینٹ ہے اس کی الائنمنٹ کس طرح کرنی ہوگی. آپ لوگوں نے دیکھ لے لیفٹ کی طرف الائن کرنا ہے، سینٹرڈ الائن کرنا ہے، اس کو جسٹیفائڈ کرنا ہے کہ دونوں سائڈ سے سیم ہی ہو ٹیکسٹ ہو. لیفٹ رائٹ یہ سارا جسٹیفیکیشن. ٹیکسٹ کلر آپ لوگ دیکھ لے تو گرے ہے، یہ ہم چینج کر سکتے، یا آپ لوگ ٹیکسٹ کلر بھی چینج کر سکتے. ٹائپوگرافی میں آپ لوگ دیکھ لے فونٹ فیملی اگر آپ لوگوں نے چینج کرنا ہو تو وہ بھی یا سے کوئی دوسری فونٹ فیملی یوز کر سکتے. سائز فونٹ سائز یہ آپ لوگوں نے اگر چینج کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے. فونٹ ویٹ مطلب بولڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے. کتنے تک بولڈ کرنا ہے 100 تک. تو یہاں پہ ایک خود چیک کر کے آپ چوز کر سکتے. ٹرانسفارمیشن آپ لوگوں نے اپر کیس میں کچھ چیز لکھنا ہے، لوور کیس کیپیٹلائز کرنا ہے، نارمل ٹیکسٹ ہو ڈیفالٹ میں یہ نارملی ہوتا ہے. اسٹائلنگ نارمل لکھنا ہے آپ لوگوں نے، اٹالک، پبلک، ڈیکوریشن، انڈر لائن، لائن تھرو، جو بھی اسٹائلنگ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے ڈیفالٹ میں کرنا ہے. لائن ہائٹ کیا ہے مطلب 2 لائنز کے درمیان وہ اسپیس کا لیٹر اسپیس اگر آپ لوگوں نے زیادہ کرتے ہیں بعض اوقات ہمیں کوئی ایک ہیڈنگ کے لیے ہم ایک ٹیکسٹ یوز کرتے ود ایکسٹرا اسپیس دین نارمل، تو وہ ہم کس طرح کر سکتے. وہ تو یہاں پہ لیٹر اسپیسنگ کے تھرو آپ لوگ کر سکتے. ہاں جب یہ سیٹنگ سارا کچھ ہو جائے تو آپ لوگ اپ ڈیٹ پہ کلک کر سکتے. اور سپوز آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہو، صرف دیکھنا ہے کہ یہ شو کس طرح ہوگا، تو آپ لوگ اس آئی آئیکن ہے اس کے تھرو آپ لوگ پریویو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو دوسرے ٹیب میں شو ہوگی.
ہاں یہ تھا ہمارے پاس پریویو. اچھا یہ ہمارے پاس ایک کالم تھا. سپوز میں دوسرے کالم میں بھی یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ڈال دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ لوگ سیم اسٹائلنگ کر سکتے. وہی آپشنز ہے اسٹائلنگ کے, ٹیکسٹ کلر, ٹائپوگرافی, ٹیکسٹ شیڈو. اگر کوئی شیڈو وغیرہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہو تو اس کو بلر کرنا ہو تو یہ ساری اسٹائلنگز آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈوانس میں آپ لوگوں نے ایک دو آپشنز ہے, ایک ہوتا ہے مارجن, ایک ہے پیڈنگ. یہ آپ لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ یوز کرنا ہوگا. مارجن کیا ہوتا ہے, پیڈنگ کیا ہوتا ہے. مارجن لیٹ سپوز یہ میرا ایک کالم ہے, یہ ایک باکس ہے, یہ دوسرا کالم ہے. مارجن کیسے کہتے ہیں کہ میں اگر ایک کالم کو اکارڈنگ ٹو دیٹ دوسرا کالم اس کے مطابق میں نے اس کو مارجن دینی ہے, وہ اس کو موو کرنا ہے لیفٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ, ٹاپ پہ, باٹم پہ, تو وہ اس کو مارجن کہتے ہیں. ایک ایلیمنٹ کو دوسری کے اکارڈنگ اس کی پوزیشن چینج کرنا, موو کرنا لیفٹ کی طرف یا رائٹ کی طرف, ٹاپ باٹم, تو اس کو ہم مارجن کہتے ہیں. سپوز آپ میں اس کو مارجن دے دیتا ہوں, دیکھیں یہ کالم موو ہو رہا ہے اکراس آل دی سائڈس. آپ لوگ دیکھیں یہ لیفٹ, رائٹ, ٹاپ, باٹم سارے سائڈ سے یہ مارجن لے رہا ہے اس دوسرے کنٹینٹ دوسرے کالمس کے اکارڈنگ. اچھا پھر پیرنگ کیا ہوتا ہے. لیٹ سپوز یہ ٹیکسٹ ہے اور میں اسی بلاک کے اندر اس کی پوزیشن چینج کر رہا ہوں, اس کو موو کر رہا ہوں لیفٹ سے, رائٹ سے, ٹاپ باٹم سے, اس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں. تو وہ کس طرح ہم کرتے ہیں, وہ ہم پیرنگ کے تھرو کرتے ہیں. زد انڈیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ تھوڑا باہر کی طرح نکلے ہو, مطلب زد انڈیکس مطلب زد ایکسس کی طرف ٹیکسٹ تھوڑے باہر نکلے ہوئے ہو. جس طرح ہم 3D ٹائپ ہوتا ہے نا, 3D ٹیکسٹ ہم لکھتے تو سیم اسی طرح ہم یہ زد انڈیکس یوز کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹ پیج پہ تھوڑے باہر کی طرف تھوڑا زیادہ شو ہو. ہاں سی سی ایس آئی ڈی اور کلاس, اس طرح میں نے بتایا تھا سی سی ایس آئی ڈی کیا ہوتا ہے, کلاس کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ اس کالم کو, اس پورشن کو کوئی سی سی ایس آئی ڈی دے سکتے اور پھر وہی اسٹائلنگ آپ لوگوں نے ایڈیشنل سی سی ایس کے اندر جا کے کر سکتے. اسٹائلنگ آپ اس ایلیمنٹری پلگن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, مگر وہ اس کا پیڈ ورژن ہے. تو ہم کس طرح کریں گے, یہاں پہ کلاس اور آئی ڈی دے کے ایڈیشنل سیس کسٹمائزیشن کے اندر ایڈیشنل سیسز میں جا کے اس کو کوئی بھی اسٹائلنگ دے سکتے ہیں. ہاں تو یہ تھا ہمارے پاس ٹیکسٹ جو ہم نے 2 کالمس میں ایڈ کیا. لیٹ سپوز ہاں یہ کمپلیٹ ہو گیا. میں اس کے بعد پھر چاہتا ہوں کہ ایک پورشن اوپن ہو جس میں 3 کالمز میں کچھ ٹیکسٹ کچھ کنٹینٹ ایڈ کروں. تو وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں, آپ لوگوں نے یہاں اس پلس آئیکن پہ کلک کر دینا ہے. ہاں مگر یاد رہے کہ کوئی بھی چینج کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپڈیٹ کرنا ہے.
अच्छा, नई क्लास को हम ये कलेक्शन ऑफ पेजेस नहीं कह सकते। क्लास हम यहाँ पे यूज़ करते मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। सपोज मेरे पास जिस तरह मैंने बताया, सपोज मैं ऐड कर देता हूँ, ये लिस्ट एलिमेंट्स है। आप लोगों ने HTML बेसिक HTML अगर देखना हो तो HTML में हमारे पास बेसिक्स एलिमेंट होते हैं। हेडिंग में के लिए 7 एलिमेंट्स होते हैं, H1 H2 अप टू H7। एक होता है div एलिमेंट, पैराग्राफ होता है। सपोज मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, मैं आपको एक टेक्स्ट, हाँ, नोट पैड, चलो मेरे पास HTML में होते हैं पैराग्राफ टैग्स। सपोज मैं माई पैरा ये टैग ओपन क्लोज। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, माई सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, सही। ये मेरे पास तीनों पैराग्राफ्स हो गए। या लेट्स सपोज मैं इसको कोई दूसरा टैग दे देता हूँ। मेरे पास HTML के बहुत सारे टैग्स होते हैं। इसमें पैराग्राफ्स है, हेडिंग्स है, डिव है, कंटेनर्स है, सेक्शंस है। अच्छा, तो देख ले ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारों पे एक ही स्टाइलिंग अप्लाई करूँ। मैं इसका कलर चेंज करूँ या बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ या कोई भी स्टाइलिंग में अप्लाई करूँ। तो किस तरह करते हैं हम इसको क्लास देते हैं, इन सारों को सेम ही क्लास देते हैं। सपोज मैं क्लास इक्वल टू, क्लास को आप लोग कोई भी नेम दे सकते हो। मैं दे देता हूँ माई क्लास। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उन सारे एलिमेंट्स को सेम क्लास देना होता है। सपोज मैं इन सारों को सेम क्लास दे देता हूँ, और यहाँ पे फिर एडिशनल चीज़ के अंदर आके आप लोगों ने क्या होगा, डॉट माई क्लास। यहाँ पे आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ के प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास क्लास। एक होता है आईडी। आईडी में क्या होता है, सपोज मेरे पास है एक div एक टैग है। इस वर्डप्रेस के साथ साथ आप लोग अगर HTML की बेसिक्स भी देख लेना तो वो इसको समझने में आप लोग को बहुत आसानी होगी। बेसिक HTML एंड CSS, फिर आप लोग वर्डप्रेस में कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नॉर्मली खैर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, मगर आप लोगों ने अगर माइनर डिटेल्स को देखना है, कोई भी छोटी सी छोटी चेंज को करना है अकॉर्डिंग टू, अगर किसी ने सपोज आपको एक कस्टम डिज़ाइन दिया हुआ और हूबहू वही डिज़ाइन आप लोगों ने रिप्लिकेट करना है, तो इसके लिए आप लोग को ये HTML CSS की बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मैं आईडी की बात कर रहा था, तो सपोज ये एक div टैग है। मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ कि माई div टैग, इसको मैं आईडी देता हूँ। आईडी यूनिक होता है, मतलब आईडी आप लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट पे फिर उसी पेज पे सिर्फ एक ही एलिमेंट पे यूज़ कर सकते, और किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह हमारा ये आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी है, यूनिक है, इसी तरह CSS में भी आईडी हमारे पास एक यूनिक होता है, जो हम सिर्फ एक स्पेसिफिकली उसी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे पे नहीं करते। तो मैं इसको नेम देता हूँ कि माई आईडी। तो आईडी को आप लोग किस तरह पे डिफाइन करते हैं कि इसके आगे हैश लिखना होता है और माई आईडी। तो सेम
اسٹائلنگ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے کلاس میں کیا تھا، اسی طرح آئی ڈی میں وہی سیم کلر، وہی سائز اور کوئی سی پراپرٹیز، کسی کو ہائٹ کرنا ہو، شو کرنا ہو تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو اب کلیئر ہے؟ اچھا، تو اب ہم جاتے ہیں کوئی لے آؤٹ سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی رو سلیکٹ کرتے ہیں جس میں ہم نے 3 ایلیمنٹس ایڈ کرنے ہو، اپنے اسکرین کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہو۔ تو اس کے لیے میں سلیکٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگ اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ 4 سلیکٹ کرنے ہو تو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 کالم سلیکٹ کرنے ہو مگر ایک سائز میں اسمال ہو، دوسرا تھوڑا لارج ہو، اس کو دیکھ لے، یہاں رائٹ پہ کالم ہے جو بڑا ہے، لیفٹ پہ اس سے چھوٹا ہے، اسی طرح 3 کالمز with different size یہاں پہ دیکھ لے، یہاں پہ زیادہ کالمز اگر آپ لوگ کو چاہیے ہو تو سیم یہ لیاؤٹ میں سے آپ لوگ کوئی بھی لیاؤٹ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ سپوز میں یہ 3 سلیکٹ کر دیتا ہوں، اچھا اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے آپ ان آئٹمز میں سے کوئی بھی اٹھا سکتے ہو یا کوئی بھی سرچ کر سکتے ہو۔ سپوز میں امیج اٹھاتا ہوں کوئی، ہاں اچھا، تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو بائی ڈیفالٹ یہ امیج شو کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ چوز امیج پہ کلک کر کے کوئی امیج اپلوڈ کر سکتے۔ یہ ہمارے پاس امیج آ گیا۔ سپوز دوسرے میں کوئی اور امیج ایڈ کر لیتا ہوں، تو سمپل آپ لوگوں نے اس کو ہولڈ کر کے جسٹ ڈریگ کرنا ہے۔ چوز امیج پہ کلک کرنا ہے، اپلوڈس فائلس کے اندر سلیکٹ فائلس پہ آ کے آپ لوگ اپنی سسٹم سے کوئی بھی امیجز اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، تو سپوز میں یہ امیج سلیکٹ کر دیتا ہوں، ہاں اچھا، تو یہاں پہ بھی آپ لوگ مطلب کوئی امیج یا دوبارہ میں ادھر ہی ٹیکسٹ کوئی ٹیکسٹ ہی ایڈ کر دیتا ہوں۔ اچھا، تو آتے اس امیج کی طرف، تو یہاں آپ لوگ اس میں ڈیفرنٹ سائزز سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ویو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر فل کرنا ہو، کوئی کسٹم سائز اگر دینا ہو، ویڈتھ دینی ہو، ہائٹ دینی ہو تو بھی دے سکتے۔ تم سلیکٹ کرنا ہو، میڈیم سلیکٹ کرنا ہو، میڈیم لارج سلیکٹ کرنا ہو تو وہ آپ لوگ اپنی ڈیزائن کے حساب سے پھر دیکھ سکتے کہ کس طرح کون سے لینتھ اور ویڈتھ میں آپ لوگ کو امیج چاہیے۔ کیپشن، اگر امیج کے نیچے اگر آپ لوگوں نے کچھ کیپشن یوز کرنا ہو تو ایک تو اس امیج کا اپنا اٹیچمنٹ کیپشن ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم کسٹم کیپشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں امیج 1،
اچھا اس کیپشن کی الائنمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں لیفٹ پہ سائڈ پہ سینٹر پہ. اسٹائلنگ میں آ کے آپ لوگ امیج کی ویڈتھ ہائٹ اسی کالم کے اندر یاد رہے یہ ویڈتھ اور ہائٹ اسی کالم کے اندر ہی ہوگی. سپوز میرا اگر 94 پکسل ہے تو یہ اسی کالم کے اندر ہی لے گا, اسی سے باہر نہیں جائے گا. میکسیمم ویڈتھ آپ دے سکتے, ہائٹ دے سکتے, اوپیسٹی اگر آپ لوگوں نے چینج کرنی ہو سپوز بائی ڈیفالٹ اس کی 1 ہوتی ہے, اس کو آپ لوگ کم کر سکتے ہو. بارڈر اگر ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے. سیسیس فلٹر بلر کرنا ہو, برائٹنس زیادہ, کنٹراسٹ وغیرہ یہ اپلائی کرنے ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہو. نارمل کے لیے بھی کر سکتے ہو, ہاور پہ کے لیے بھی. نارملی جب ہم ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ہمیں نظر آ رہا ہو, ہاور مطلب جب میں اس پہ اپنا ماؤس کو لا کے یہاں پہ ہاور کروں تب کون سے افیکٹ ہونی چاہیے اس امیج کی, تو وہ بھی ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. میں اس کی ہاور پہ کلک کر سکتا ہوں. سپوز میں چاہتا ہوں کہ ہاور پہ اس کی اوپیسٹی کم ہو, تو آپ لوگ دیکھ لیں جب میں نے اس پہ ہاور کیا تو اس کی اوپیسٹی کم ہو گئی ہے. اینیمیشن آپ لوگ اینیمیشن اس میں ایڈ کر, سپوز میں اس پہ ہاور کروں تو یہ شرنک ہو, دیکھ لیں آپ لوگ. پلس اس ٹائپ کی اینیمیشن ہو جب میں نے اس پہ ماؤس ہاور کیا ہو تب کس طرح شو. ہاں پلس کرو مطلب ڈفرینٹ کائنڈس آف اینیمیشنز آپ دے, پاپ اپ ہو, پش ہو, باؤنس ان ہو. ہاں تو یہ اس ٹائپ آف اینیمیشنز آپ لگا سکتے ہیں. بارڈر ٹائپ آپ لوگ اس پہ اگر بارڈر لگانا ہو تو کون سا بارڈر لگا سکتے. سولڈ بارڈر اگر آپ لوگوں نے لگانا ہو. وڈھ بارڈر وڈھ کیا ہوں گی یہاں سے آپ لوگ لگا سکتے ہو. کلرز بارڈر کو آپ لوگ کلر اگر دینا چاہے تو بھی دے سکتے. بارڈر ریڈیس دیکھ لیں اگر آپ لوگوں نے امیج کو تھوڑا راؤنڈڈ بنانا ہو, سرکولر بنانا ہو تو وہ آپ لوگ یہاں سے کر سکتے. ہاں یہ ہمارے پاس کیپشن تھا. کیپشن کے سیٹ اپ آپ لوگ کیپشن کی کلر اگر چینج کرنی ہو, بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہو, ٹائپوگرافی میں آپ لوگ کیا کر سکتے. اس کی امیج کی فونٹ فیملی سائز وغیرہ وہ یا سے مطلب ایڈ کر سکتے. اوبیسٹی اسپیسنگ یہ سارے ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے. مارجن جس طرح میں نے بتایا کہ مارجن پیڈنگ آپ لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ یوز کرنی ہوگی, اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو آپ لوگ اس کی مارجن دے سکتے ہو, پیڈنگ دے سکتے ہو. زیر انڈیکس سی سی ایس آئی ڈی سی سی ایس کلاس کوئی اگر ایکسٹرا اسٹائلنگ آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہو اس پہ جو آپ کو یہ ایلیمنٹر پرووائڈ نہیں کرتا, جو آپ کی ٹیم آپ کو فنکشنالٹی نہیں دیتا, تو آپ یہاں پہ ایک کلاس دے کے ایڈیشنل سی سی ایس میں جا کے اس پہ وہی کلاس اور آئی ڈی اپلائی کر سکتے. ہاں یہ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپڈیٹ پہ کلک کرنا ہے. اپڈیٹ سے پہلے آپ لوگ اس پریویو چینج پہ کلک کر کے دیکھ سکتے کہ یہ ویب سائٹ جب کمپلیٹ ہوگی, پیج جب اپڈیٹ ہوگی تو کس طرح نظر آئے گا. تو پریویو میں ہم پہلے دیکھ سکتے. چلو یہ امیج پارٹ ہو گیا, میں اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. اچھا سیم یہ دوسرا امیج ہے, میں اس پہ بھی مطلب ڈیفرنٹ اسٹائلنگ اپلائی کر سکتا ہوں.
image size, alignment, caption, वही animation, thesis, filters, opacity, border radius, width, height, तभी मैं सब यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ. यहाँ आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड में आप लोगों ने अगर कोई इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करने हो, कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं. बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हैं इसके. हाँ, एक होता है इसमें दो ऑप्शंस आपको शो होता है, एक नॉर्मल होता है, एक होवर होता है. नॉर्मल जब जिस तरह अब शो हो रहा है पेज पे, तो ये नॉर्मल, ये मतलब जब इस पे माउस होवर नहीं हुआ हो. तो जब इस पे माउस आप लोग होवर करें तो वो होता है होवर इफेक्ट. तो होवर पे आप लोगों को कौन से स्टाइलिंग्स चाहिए, कौन से इफेक्ट्स चाहिए, आप लोग यहाँ से फिर वो ऐड कर सकते. अच्छा, मैं इस इमेज को भी थोड़ा राउंडेड बनाता हूँ. अच्छा, ये कंप्लीट हो गया, इसको अपडेट कर देते. हाँ, अच्छा, ये अब ये था हमारे पास इमेज और टेक्स्ट को हम एलिमेंटर में किस तरह एडजस्ट कर सकते. इसके बाद आप लोग देख लें, मैं एक और सेक्शन ओपन कर देता हूँ 2 कॉलम्स का. इसमें मैं वीडियो उठाता हूँ कोई. देखो, इसको इस वीडियो आइकन को होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग कर दे. तो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब आपको एक वीडियो का लिंक दे देता है, इसमें ऑलरेडी सेटअप है. हाँ, सपोज मैंने यूट्यूब से कोई वीडियो उठानी है. यूट्यूब ये एक वीडियो है, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने वेबसाइट पे. तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके इस लिंक को रिमूव करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है. हाँ, तो ये हमारे पास वीडियो आ गई है. आप लोग देखें सोर्स में, आप यूट्यूब, वेमो, डेली मोशन, सेल्फ होस्टेड, इन सोर्सेज से आप लोग वीडियो उठा सकते, ऐड कर सकते. सेल्फ होस्टेड, सपोज आपके सिस्टम पे अगर कोई वीडियो पड़ी हो, वो आपने ऐड करना हो, तो वो किस तरह कर सकते हैं. तो आप लोगों ने सेल्फ होस्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन आएगी, तो आप उधर से वो ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे. तो सपोज मैं यूट्यूब वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्ट टाइम आप इसमें ऐड कर सकते हैं. सपोज आप देख लीजिए 30 मिनट की वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में से 10 मिनट से 20 मिनट तक वीडियो डालूँ और अपने वेबसाइट पे शो कराऊँ. तो आप स्टार्ट और इन टाइम यहाँ से ऐड कर सकते. ऑटो प्ले, जब कोई आप लोग वेबसाइट पे विजिट करे तो ये वीडियो डायरेक्टली प्ले हो, ऑटो प्ले हो, आप लोग को प्ले बटन पे क्लिक करना ना पड़े. तो ये ऑप्शन चेक करके आप वो फंक्शनैलिटी भी अचीव कर सकते हैं. म्यूट करना हो, अगर इसमें सपोज कोई वॉइस है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वीडियो प्ले हो, इसकी म्यूज़िक, इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ये आवाज़ से वो बंद हो, म्यूट हो, तो हम ये चेक करके कर सकते हैं. लूप, सपोज अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो रिपीटेडली डिस्प्ले हो, तो आप लूप के थ्रू कर सकते हो. हाँ, लेज़ी लोड, कि जब लोग आपकी वेबसाइट विज़िट करें तो थोड़े स्लो मोशन टाइप में ये वीडियो शो हो, तो वो हम लेज़ी लोड के थ्रू कर सकते. अच्छा, एक तो ये सेटिंग हो गई. फिर हम आता है स्टाइल में.
اسپیکٹ ریشو یہ ڈفرینٹ اسپیکٹ ریشو ہے سائز ہے کہ آپ لوگوں نے کون سے ونڈو کا کتنا پورشن دینا ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو، تو وہ آپ لوگ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے. ایڈوانس میں آ کے وہی مارجن پیڈنگ زیر انڈیکس سی سی ایس آئی ڈی، وہی بیک گراؤنڈ کلرز موشن افیکٹس بارڈر ماسک پوزیشننگ. بیک گراؤنڈ کلر اور وہی چیز اگر آپ لوگوں نے چینج کرنے ہو تو بھی کر سکتے ہو. ریسپانسیو کسٹم سیسز آپ لوگ اس کو آئی ڈی کلاس دے کے چینج کر سکتے. ہاں ایک ہے امیج اوور لے. سپوز اگر میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو پہ میں ایک امیج لگاؤں کہ جب اس پہ کلک ہو تو تب یہ ویڈیو شو ہو. بائی ڈیفالٹ آپ لوگ دیکھ لیں اس امیج کی تمبنیل شو ہو رہا ہے، اس کی ویڈیو شو ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کوئی کسٹم امیج اس پہ لگاؤں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ ویڈیو پلے ہو. تو وہ ہم کس طرح کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس امیج اوور لے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی میڈیا اور لائبریری سے کوئی بھی امیج سلیکٹ کرنا ہے. چلو میں یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں. ہاں تو دیکھیں آپ لوگوں نے ویڈیو سیم ہی رہے گی مگر صرف اس کے اوپر یہ جو امیج اوور لے ہے یہ چینج ہو جائے گا. سپوز میں اس پہ پلے کر دیتا ہوں تو وہی سیم ویڈیو مجھے شو ہو رہا ہے. تو امیج اوور لے میں ہمیں یہ چینج کر سکتے. اچھا ہاں پلے بٹن کو اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ جو پلے بٹن تھا وہ اگر ہائٹ شو کرانا ہو تو یہاں سے کر سکتے. لائٹ باکس میں کیا کر سکتے ہم، بائی ڈیفالٹ آپ لوگ اگر دیکھتے تو یہ ویڈیو اسی جگہ پہ پلے ہوتی ہے. لائٹ باکس میں کیا ہوتا ہے، جب میں اس پلے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں تو ایک پاپ اپ ونڈو اوپن ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ ویڈیو پلے ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگ دیکھ لیں، میں پلے پہ کلک کر دیتا ہوں تو ایک پاپ اپ ونڈو میں مجھے یہ ویڈیو پلے ہو رہی ہے. تو لائٹ باکس ہمیں یہ آپشن دیتا ہے. ہاں تو یہ تھا ہمارے پاس ویڈیو. جب اس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے. یہاں تک اگر کسی کو کوئی کویسچن ہو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لے. ہاں تو کلیئر ہے سب کو. اچھا جی آپ لوگ ورڈ پریس سے یوٹیوب سے کوئی بھی لنک دیکھ کے یہاں پہ اس ویڈیو. اچھا ہاں تو میں ہاں آپ ورڈ پریس سے کسی بھی ویڈیو کا لنک دے کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے یہ سورس میں یوٹیوب سلیکٹ کرنا ہوگا.
اچھا یہ پرائیویسی موڈ کا کیا سیٹ اپ ہے؟ لیٹس سپوز اگر میں نے اس کو کلک کیا تو پھر ہمارے ویب سائٹ پہ جتنے بھی وزٹرز آ رہے ہیں تو انہوں نے اگر ویڈیو پہ کلک نہیں کیا ہو تو ان کی انفارمیشن ہم سٹور نہیں کریں گے. یہ یوزرز کی پرائیویسی کے لیے اس میں یہ آپشن ہے ہوتا ہے. اچھا تو یہ ہمارے پاس تھا ویڈیو پورشن. ہم ویڈیو کس طرح ایڈ کر دیتے یوٹیوب میں. اس کے بعد بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایلیمنٹری کے تھرو میپ کس طرح ایڈ کرتے ہیں, ٹیبس اس میں ہم کس طرح ایڈ کرتے ہیں, سلائڈر کس طرح بناتے ہیں, کاؤنٹر اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہو اپنے ویب سائٹ پہ تو وہ ہم کس طرح اینیمیٹڈ کاؤنٹرز وہ کس طرح ایڈ کرتے. پروگریس بار اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہو, سکلز سپوز میرے سکلز ہے HTML CSS بوٹسٹریپ اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک پروگریس بار کے تو اس کو شو کرا, وہ ہم کس طرح کر لیں گے. تو یہ ہم انشاءاللہ پھر اپنے نیکسٹ لیکچر میں ان کو پڑھیں گے. یہاں تک کسی کو کوئی کویشچن ہو, کوئی کنفیوژن ہو تو کائنڈلی پوچھ لے. اچھا تو آج ہم نے ایلیمنٹری پہ کام کیا. اس میں دیکھے ہیڈنگز کس طرح ایڈ کرتے ہیں, ویڈیو کس طرح ایڈ کرتے ہیں, اس کو ہم اپنے پیجز کو ڈیفرنٹ لے آؤٹس کالمس میں کس طرح ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اور نیکسٹ لیکچر سے پہلے آپ لوگوں نے ورڈ پریس انسٹالیشن کو, میری جتنے بھی ویڈیوز ہے اسٹارٹ سے لے کر یہ 3 ویڈیوز ہے, آپ لوگوں نے ان سارے ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے کہ ورڈ پریس کس طرح انسٹال ہوتے ہیں, پیجز اس میں کس طرح بنتے ہیں, پلگنز, تھیم, یہ سارے چیزیں کس طرح ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے ویب سائٹ بنانا ہے اور نیکسٹ لیکچر میں نے آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اسکرین شیئر کر کے مجھے سارا ویب سائٹ دکھانا ہے. آپ لوگوں کے پاس نیکسٹ لیکچر تک بہت سارا ٹائم ہے کیونکہ عید کے بعد ہی پروبلی نیکسٹ لیکچر ہوں گے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مطلب ان کو سمجھیں گے اور اس پہ کام کریں گے. چلو چاہتا ہوں. اللہ حافظ.